میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ آئے فاطمہ بنت اسد، قربان جاؤں آپ کے ان کلمات کے۔ یعنی فاطمہ بنت اسد نے بتا دیا، یہ نہیں کہا میں ایمان لائی، ایمان لانا اور ہے، رکھنا اور ہے۔ یہ مائک یہاں پہلے سے رکھا تھا، کوئی لایا نہیں، ہاتھوں ہاتھ کا لانا اور ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہونا اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں گا، تاریخ پر نظر ہو، بھائی بہن کو دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، بہن کو دیکھ کر، جب بہن قرآن پڑھتی ہو اس کو دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، غیب پر ایمان لانا اور ہے۔ بس ایک مرتبہ اتنا سننا تھا، مولا مشکل کشا کی والدہ گرامی کے یہ الفاظ لب ہائے مبارک سے باہر نکلے، دیوار میں در بنا، کہا بیٹی اندر آ جائے۔ شہزادی اندر گئی، جانے کے بعد ولادت مولا کائنات ہوئی۔ ابھی ولادت کا ہونا تھا، مولا کائنات آنکھیں نہیں کھولتے، مولا کائنات آنکھیں نہیں کھولتے، کلام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک رسول کی زیارت نہیں ہوئی، ابھی تک رسول کی زیارت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کو خبر ملی، کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا چچا زاد بھائی آ گیا۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، رسول اکرم مسجد سے چلنے کے بعد خانہ کعبہ پر پہنچے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا چچی جان میرے حوالے کر دیجئے، میرے وسیع کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اب ایک مرتبہ جس وقت مولا کائنات آغوش رسالت میں آئے، ادھر آغوش رسالت میں آنا تھا، آغوش رسالت میں آنا تھا کہ مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں کا کھولنا تھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر تبسم کی مسکراہٹ آ گئی۔ بس عزیزان گرامی، جیسے ہی چہرے پر مسکراہٹ آئی، ایک مرتبہ رسول اکرم نے اپنے نزدیک کیا، نزدیک کرنے کے بعد اپنی زبان کو نکالا، مولا کائنات نے دہن کو کھولا، ادھر دہن کو کھولنا تھا۔ مولا کائنات نے سب سے پہلا رزق جو پایا ہے وہ رسول اکرم کی زبان کو چوسنا، اور جس وقت رسول اکرم کی زبان کو چوسنا شروع کیا، اب زبان چوستے رہے۔ بس ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ یا علی آپ کو دنیا میں آنا مبارک ہو، یا علی آپ کو آنا مبارک ہو۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا سنائیں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ بس ایک مرتبہ میرے چار مصرے یاد آ گئے کہ رسول اکرم نے کہا کہ پیمانہ وفا میں پورا تو یا علی، پیمانہ وفا میں پورا تو یا علی، عصمت شناس بزم میں رس گھول یا علی، پیمانہ وفا میں پورا تو یا علی، عصمت شناس بزم میں رس گھول یا علی، نبض رکی ہے تہر کی کچھ بول یا علی، نبض رکی ہے تہر کی کچھ بول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے لب کھول یا علی، پیمانہ وفا میں پورا تو یا علی، نبض رکی ہے تہر کی لب کھول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے لب کھول یا علی۔ بس مولا کائنات پلٹ کر کہتے ہیں اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہے تو قربان کیوں پڑھوں، اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہے تو قرآن کیوں پڑھوں۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ کہہ کر مولا کائنات نے ان لوگوں کے رخسار پر ایک تماچا مارا جو لوگ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ جاہل ہیں۔ یہ بات کہہ کر کیونکہ لوگ کہتے تھے رسول اللہ ان پڑھ ہے، معاذ اللہ، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو مولا کائنات نے جملہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو خود ناطق قرآن ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن ہدایت
بس دیکھا اور یاد کر لی. قرآن سمجھنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے سامنے لوہے محفوظ پر قرآن لکھا گیا ہو. ایک سلوات بھیجیے جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھو. بس ایک مرتبہ رسول اکرم خوش ہوئے اور کہا کہ گورے صاحب گورے سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر. قرآن ایسے پڑھا جیسے کہ میں پڑھتا ہوں. قرآن ایسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں ایک بات بتائیے، آپ علی کی فضیلت اتنی بڑھا دیتے ہیں، علی نے پیدا ہونے کے بعد قرآن پڑھا مگر آپ نے تو رسول کو بتایا ہی نہیں کہ رسول نے پیدا ہونے کے بعد قرآن پڑھا ہو. ظاہر سی بات ہے. تو ہم اس سوال کا ایک جواب دیں گے، اما یہ سب آپ کے ذہنوں کی کمی ہے. مولا کائنات رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. یہ خود مولا کائنات کی حدیث ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مجھ کو میرے مرتبے سے اوپر سمجھے. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مجھے میرے مرتبے سے نیچے گرائے. جس طرح کے نصیری مولا کائنات کو خدا کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اور جو دشمنان اہل بیت مولا کائنات کی فضیلت کو کم کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت. تو عزیزان گرامی سوال یہ ہوا کہ آپ نے تو بتایا نہیں کہ رسول نے قرآن کب پڑھا ہو. اب میں کسی پر کوئی بچہ یہاں پر آ کر کہے کہ مولانا آپ الحمد سنیے مجھ سے آپ الحمد سنیے، اگر مجھ پہ خود الحمد نہ آتی ہو تو بچہ مجھے آ کے سنائے گا کیا؟ جب اس بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر میں ان کو الحمد سناؤں گا ان پہ آتی نہیں، ان پہ الحمد آتی نہیں تو وہ سنائے گا کیوں؟ اما تمہارے ذہنوں پر خدا کی لعنت ہو کہ تم علی کو سننے کے لیے رسول موجود، علی کا قرآن سننے کے لیے رسول موجود تھے. اما رسول کا قرآن سننے کے لیے کون موجود تھا؟ اور تم رسول کو امی کہتے ہو، رسول کو جاہل کہتے ہو، رسول کو جاہل کہتے ہو. رسول اللہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، لیکن لوگ اس کا آدھا ترجمہ کرتے ہیں انا بشر مثلکم، جہاں کم آتا ہے عربی کا یہ طریقہ ہے مثلکم، جہاں کم آتا ہے کم لگتا ہے ایک سے زیادہ کے لیے. کم یعنی تم لوگ، جیسے میں ابھی آپ سے عربی میں کہوں انا کلمکم یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اگر میں کہوں انا کلمک تو فقط ایک آدمی کے لیے، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں فقط ایک آدمی. کلمک کا کلمکم یعنی ایک سے زیادہ. تو اسی وجہ سے قرآن میں کیا آیا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا. جتنے بھی اس دوران میں ایمان لائے تھے یعنی میں تم جیسا بشر ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں. اس کے بعد آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہوا یوحی الیہ، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. نہیں توجہ کیا؟ جو لوگ رسول اللہ کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے، کھاتے ہوئے دیکھتے تھے، بولتے ہوئے دیکھتے تھے، سوتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایک گمان ہو گیا تھا کہ رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا. بس عزیزان گرامی اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اللہ نے فوراً قرآن مجید میں آیت نازل کی انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ہاں میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتے. کیا کہتے کہ ہم نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیا.
اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لوگ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں یہ سورہ نہ ہو، یا تو تو اس سورے کا انکار کر، یا تو اس سورے کا، ان آیتوں کا انکار کر، یا علی جیسا دوسرا لا کے دکھا۔ بھائی دو چیزیں ہیں، اگر تجھے علی سے اتنا بغض ہے کہ تجھے یقین نہیں آتا کہ 3 دن کا علی چاروں کتاب پڑھ سکتا ہے، تو یا تو اس سورے کا انکار کر، یا کوئی علی جیسا دوسرا لا کے دکھا۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن کا انکار کرے تو کافر۔ بھائی قرآن کی اگر بسم اللہ کا بھی کوئی انکار کر دے تو دائرے اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے؟ دائرے اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اور میں ایک جگہ ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ تجھے علی سے اتنا بغض ہو گیا کہ تجھے علی سمجھ میں نہیں آتا، تجھے علی 3 دن کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور قرآن مجید کا سورہ مریم، قرآن مجید میں سورہ مریم جناب مریم کی عزت پر لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، آپ کے تو شوہر بھی نہیں، آپ کے تو شوہر بھی نہیں، یہ بچہ لائی کہاں سے ہو؟ جب ان پر عیب لگنے شروع ہوئے تو جناب جبرائیل نے کہا کہ مریم آپ خاموش رہنا، بچہ گواہی دے گا، بچہ گواہی دے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 2 3 ارشاد ہوتا ہے انی عبداللہ آتینا الکتاب وجعلنا النبی، میں عبداللہ، یعنی عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، مجھ پر کتاب نازل ہوئی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں سورہ مریم۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ عیسیٰ کم سنی میں اپنی نبوت و رسالت کا اقرار بھی کروا رہے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں۔ اما مولا کائنات نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ولی اللہ ہوں۔ تجھے علی کے قرآن پڑھنے پر اتنا بڑا اعتراض، ادھر عیسیٰ اپنا آپ کو بتا رہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے اور میں تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اور کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف روز علی کی علامت ہے کہ علی کو سمجھ نہیں پائے۔ اب عزیزان گرامی، جب یہاں تک بات ہو گئی، اب آگے تھوڑا سا بس مختصر وقت اور آپ لینا ہے۔ اس کے بعد جس وقت رسول اکرم نے خانہ کعبہ سے باہر نکلے، خانہ کعبہ سے باہر نکلنا تھا، سامنے سے حضرت ابو طالب آ گئے، باپ کی بات تھی۔ حضرت ابو طالب آئے، کہا چچا جان مبارک ہو، بچے کو آغوش میں دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ جو اس وقت کے بدو تھے، عرب کے، انہوں نے کہا ابو طالب ذرا ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دستور عرب بھول گئے؟ کہا کیا دستور عرب؟ کہا یہ پتھر نہیں دیکھ رہے ہو؟ پتھر نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہا اس پتھر سے کیا مطلب؟ کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب بھی عرب میں کوئی مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، تو ایک اژدہا آتا ہے اور اگر بچے کو دیکھ کر پلٹ جائے، ہم نے یہ میزان، یہ ترازو بنا رکھا ہے، اگر بچے کو دیکھ کر اژدہا پلٹ جائے تو بچہ حلال زادہ، اور بچے کو کھا جائے تو بچہ حرام زادہ۔ تو آپ ایسا کیجئے گا کہ اس میزان پر علی کو لٹا دیجئے۔ بس عزیزان گرامی، ایک جملہ اپنی طرف سے حوالے کر دوں، اما آج خیر اپنی بھی منا لو اور اپنے میزان کی بھی منا لو۔ آج یہ تمہارا آخری ترازو ہے جو وزن تول کر برابری کرے گا، نہ تو آج تم رہو گے نہ ترازو۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات کو لٹایا گیا، لٹانے کے بعد حسب دستور اژدہا چلا پہاڑوں سے نکلتا ہوا، لیکن اژدہا کو بھی نہ پتا تھا آج تو موت کے آغوش میں جا رہا ہے۔
جیسے ہی بڑھا ایک مرتبہ اس طرح سے کیا، مولا کائنات نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دونوں انگلیاں اٹھائیں، اٹھانے کے بعد ادھر کا گال ادھر چیر دیا، ادھر کا گال ادھر چیر دیا۔ بس ایک مرتبہ دور سے فاطمہ بنت اسد کھڑی تھی، فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرائی۔ عرب کے لوگوں نے کہا، حیا بولتے ہیں عربی میں سانپ کو، درہ بولتے ہیں چیرنے کو۔ عرب کے لوگوں نے آواز بلند کی، حیا درہ، حیا درہ۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے کہا، حیدرہ، کیا کہا؟ حیدرہ، یعنی آج سے میں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھ دیا۔ جس وقت مولا کائنات مرحب کے سامنے جنگ کے لیے آئے تھے، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا تھا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مولا کائنات کا علی نام رکھا اللہ نے، مولا کائنات کا علی نام اللہ نے رکھا، اور حیدر نام رکھا ان کی ماں نے، حیدر نام ان کی ماں نے رکھا۔ عزیزان گرامی، بس ان کے میزان کو توڑا، میزان کو توڑنا تھا۔ بس جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں مولا کائنات کی پرورش ہوئی، ادھر پرورش ہوئی، ادھر جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی، ادھر سے یہ جوان ہوتے رہے، ادھر سے یہ جوان ہوتی رہی۔ اما عزیزان گرامی، جہاں پر چراغ ہوتا ہے نا، جہاں پر چراغ ہوا کرتا ہے، وہاں پر بھنورے منڈرانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر بھنورے منڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، لوگوں کو ایک گمان تھا، کاش رسول کے یہاں رشتہ داری ہو جائے۔ دل میں بہت تمنا تھی، کاش رسول بہت سر کر کے، اور یہیں سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، کاش رسول کے یہاں رشتہ داری ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول اللہ کے پاس رشتے آتے رہے، رشتے آتے رہے، رسول انکار کرتے رہے۔ اما آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میرا حق نہیں ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ کروں، فاطمہ کا رشتہ وہ کرے جس نے مجھے فاطمہ عطا کی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ فَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں کچھ کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کی شادی جناب فاطمہ سے ہوئی، امام حسن امام حسین جیسی دو نورانی شخصیت پیدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، کون حسین؟ اما بغض علی جو شروع سے چلا آ رہا تھا، وہ بغض علی آج کربلا کے میدان میں لگا گیا۔ وہ بغض علی جس وقت امام مظلوم کربلا نے شیر سے کہا، تو مجھے یہ بتا کس لیے شہید کر دینا چاہتا ہے، میں نے تجھے کیا کہا، میں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کے بغض میں، اجرکم اللہ خیر الجزاء۔ آج آپ اس فرش عزا پر جمع ہوئے ہیں، لیکن جانتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آج عزیزان گرامی، کوئی بھی عالم کسی کو رلا نہیں سکتا، رلاتا ہے تو انسان کے اس کے خود کے احساسات۔ میں مصائب پڑھوں گا، آپ کے احساسات اس وقت کربلا میں حاضر ہوئے۔ تصور یہ کرنا کہ مولا آپ نے ہمیں کربلا میں نہ بلایا، لیکن ہاں ہمارے ذہن کربلا میں ذریعے مظلوم کے پاس ہے۔ عزاداروں میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج چیلوں میں، کس کا چیلوں میں؟ کسی ایک انسان کا چیلوں میں 72 کی سوگوار ہے زینب، 72 کی سوگوار ہے آج بی بی۔ عزاداروں، ہمارے گھر جب کسی کی موت ہو جایا کرتی ہے نا، تو جس دن موت ہوتی ہے، سویم کے بعد سے چیلوں کی تاریخیں معین ہونے لگتی ہیں، فلاں تاریخ کا چیلوں ہوگا، فلاں تاریخ کا چیلوں ہوگا۔ لیکن ہائے سید سجاد کی بے کسی، ارے کوئی زمانہ معین نہ ہوا کہ اپنے باپ کا چیلوں کر سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزاداروں، ذرا چیلوں کے مصائب روک کر ایک مصائب پڑھنا چاہوں گا، آپ کے اذہان میری طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ عزاداروں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، مثلاً کسی راجہ
جب بیٹے کی تاج پوشی ہوا کرتی ہے کس قدر خوشی کا ہنگام بجا کرتے ہیں، کس قدر لوگ مبارکی دیا کرتے ہیں، لیکن ہائے امام کی مظلومی، ارے امام حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد کے سر پر جب تاج امامت آیا، کربلا کی جلتی شام غریبہ، باپ کا کٹا ہوا سر، سکینہ کے تماچے، زینب کی بیری دائی، ارے میرا سید سجاد کس طرح سے عہد امامت پر فائز ہوا ہوگا، کس طرح خون کے آنسو رویا ہوگا۔ آج چیلوم ہو گیا، ارے جناب زینب آ گئی، آج وہ بی بی آ گئی جو 28 رجب کو حسین کے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا پیدل چل چل کر چھپ گئی، ارے جس نے اپنے بالوں سے قتل گاہ حسین کو صاف کیا ہوگا۔ بس یزید نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں، آپ کی کوئی فرمائش ہو تو بتائیے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہم اپنی بڑی اماں سے اجازت لے کر آتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ بس ایک مرتبہ بڑی اماں نے کہا سید سجاد، ارے آج تک جب بھی میں حسین کو روئی ہوں، ارے میری پشت کو نیلا کر دیا، سکینہ کے تماچے مارے۔ سید سجاد اس ملعون سے کہتے کہ ایک گھر خالی کرا دے جہاں میں اپنے ماں جائے کو دل بھر کے رو سکوں۔ آزادارو بس مختصر مسائل اور آپ کی رحمت تمام۔ آزادارو بس ایک مرتبہ یزید نے ایک مکان خالی کروایا، خالی کروانے کے بعد سید سجاد نے کہا کہ لئین تو نے جو ہم سے ہمارے تبرکات لوٹے تھے، ہمیں ہمارے تبرکات لے لے۔